السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے۔ آج ہم ایک مسئلہ لے کر آئے اور وہ یہ ہے کہ ہاتھ پر اگر کسی قسم کا کوئی انک کا نشان لگ جائے تو ایسی صورت میں وضو اور غسل کا کیا حکم ہوگا؟ آیا اس کا وضو اور غسل درست ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس حوالے سے ایک بہت ہی اہم معلومات ہے اور اس کے مطابق اور بھی کئی مسائل انشاءاللہ آپ کے حل ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے اس موضوع کی طرف بڑھیں، اگر آپ ہماری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا، ویڈیو اچھی لگے تو اپنے کمنٹس ضرور دیجئے گا۔ یاد رکھیے گا کہ ایک مسلمان پر 5 وقتہ نماز یہ فرض ہے، بلا کسی عذر کے چھوڑنے کی صورت میں گناہگار ہوگا، اور نماز کے لیے اسی طرح تلاوت قرآن کے لیے وضو کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ اگر ہاتھ پر کوئی چیز لگی ہوئی ہے تو ایسی صورت میں اس کا غسل یا وضو کے معاملات کا کیا مسئلہ ہوگا؟ یہاں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ جہاں جہاں پانی بہانا لازم ہے، ضروری ہے، اگر وہاں پانی نہیں پہنچتا تو وہ چیز اس کی ادا نہیں ہوگی۔ جیسے وضو میں 3 اعضاء کو دھونا یہ فرض ہے اور سر کا مسح کرنا یہ ایک فرض ہے، تو 3 اعضاء چہرہ، ہاتھ اور پاؤں، ان تینوں کو دھونا اس انداز سے کہ پانی انسان کی جلد تک پہنچ جائے تو یہ اس کے لیے لازم ہے۔ اور غسل کا اگر معاملہ ہے تو غسل میں پورا ہی بدن، جو بظاہر پورا بدن ہے، ظاہری طور پر اس پورے بدن پر پانی پہنچ جائے جسم کی کھال تک، یہ اس کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ کسی وجہ سے اگر یہ پانی نہیں پہنچے گا تو پھر ایسی صورت میں اس کا وضو یا غسل ادا مکمل نہیں ہوگا، اور جب وضو اور غسل نہیں ہوا تو پھر ایسی صورت میں نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے اور نہ ہی وہ قرآن پاک کی تلاوت کے معاملات کر سکتا ہے۔ تو اب بات یہ آتی ہے کہ چونکہ ہمارے یہاں الیکشن کا ابھی سلسلہ ہوا تو اس میں انگوٹھے کے اوپر ایک سیاہی لگائی گئی، تو بعض کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اب وضو اور غسل کا کیا سلسلہ ہوگا، درست ہے نہیں ہے؟ تو یہاں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ اگر جسم پر کوئی ایسی چیز لگ جاتی ہے جس کی تہ جم جاتی ہے، جس کی جلد پر تہ جم جاتی ہے اور اس کے نیچے اگر پانی نہیں جاتا تو پھر اس کو لگانا تو یہ درست نہیں ہوگا۔ اب چونکہ یہ انک جو ہے یہ ایک سیاہی ہے، اب انک صرف اپنا کلر چھوڑتی ہے، اس کی تہ نہیں جمتی اور یہ پھر آہستہ آہستہ خود ہی مٹ جاتی ہے، تو اس کے لگانے سے وضو اور غسل پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر یہ لگی ہوئی ہے اور اسی حالت میں اگر کسی نے وضو کر لیا یا غسل کر لیا تو اس کا وضو بھی درست ہے، اس کا غسل بھی ہو جائے گا، اس میں کسی بھی قسم کی پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہوتی۔ اسی طرح مہندی کے معاملات ہیں کہ اگر ایسی مہندی لگائی ہے کہ اس کا رنگ جلد پر موجود ہے، تہ نہیں جمی، رنگ موجود ہے، تو اس مہندی کو لگا کر اگر کوئی نماز پڑھ لیتا ہے، اس کا رنگ ہاتھ پر آ چکا ہے اور اب وہ وضو کر کے نماز وغیرہ ادا کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کے لیے جائز ہے۔ لیکن اگر ایسی مہندی آ گئی ہے کہ جس کو لگانے سے اس کی جلد جم جاتی ہے، اس کا جرم جم جاتا ہے، اس کا ایک جسم بن جاتا ہے، اس کی ایک تہ جم جاتی ہے، جس طریقے سے ہم تھیلی وغیرہ کو اتارتے ہیں، تو اس طرح اگر اس کی کوئی تہ جم جاتی ہے تو ایسی مہندیوں کا استعمال کرنا یہ درست نہیں ہوگا، اور ان کو لگا کر نماز ادا کرنا بھی درست نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی تہ جم چکی ہے تو وضو اور غسل کے معاملات رہیں گے اور ان کا وضو اور غسل اسی صورت میں نہیں ہو پائے گا۔ تو یہ فرق جو ہے اس کو سامنے رکھنا ہے کہ جس کا صرف کلر چھوٹتا ہے وہ لگانا جائز ہے، اور جس کا تہ بن جاتی ہے اس کو لگانا یہ درست نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔